وہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، ہاں جی، یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ جہاد کرتے نہیں کیا جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام نے جو دوڑ لگائی تھی، ایک مرتبہ راستے میں تھی اور ایک مرتبہ اسی جگہ پہ لگائی تھی. صحیح. اور جو وہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ فی سبیل اللہ یا پھر وہ ہے فی سبیل اللہ تو نہیں، یہ پیسہ لیتے ہیں، لیکن وہ پیسہ جو آمدن آتا ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ پہ جمع ہوتا ہے. تو اس میں سے پیسے فلاحی کاموں میں، پیسے جو ہے نا پھر وہ جو فلاحی کاموں میں استعمال کرتے ہیں. کہاں پہ کنواں بنایا، کسی غریب کو گھر بنایا، کسی غریب کو اسپتال علاج کیا، یعنی جو ان کا اپنا ہوگا. لیکن یہ ہوتا ہے حکومت کے انڈر میں، باقی فلاحی کاموں میں ہوتا ہے. ذاتی استعمال میں یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چیز وقف ہو جاتا ہے وہ کسی ذاتی استعمال میں نہیں آتا ہے. والے جو مسجد نظر آتا ہے کس طرف کر یہ کے مسجد درہ ہے اور مسجد شیخین ہے. یہ والا مسجد نہیں ہے. ہاں جی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد جنگ کے لیے جا رہے تھے جی، تو اسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں مغرب عشاء اور صبح کی نماز پڑھی، اور عصر مغرب عشاء اور صبح کی نماز پڑھ کے یہاں سے پھر نبی علیہ السلام احد جنگ کے لیے گئے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو منافقین تھے، 300 منافقین تھے نبی علیہ السلام کے پاس. تو احد کے جنگ پہ جب نبی علیہ السلام باہر نکلنے لگا تو وہ لوگ واپس ہو گئے اسی جگہ سے. پہچان ہو گئی. ہاں، یہاں سے واپس چلے گئے. وہ منافق تھے نا، اس کے دلوں میں نفاق تھا. اور تیسرا ہے کہ یہاں جو جنگ خندق کی جو کھدائی ہوئی تھی وہ بھی اسی مقام تک ہوئی تھی. تقریباً 3 کلومیٹر کے قریب خندق کی کھدائی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے پاس 2 بندے آئے تھے. ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے اجازت دی تھی اور دوسرے کو جو ہے نا اجازت نہیں دے رہا تھا. تو اس نے نبی علیہ السلام کو درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں تو اس سے زیادہ جو ہے نا طاقتور مقابلے میں ان کے ساتھ مقابلہ کر تو میرے کو بھی اجازت دے دے. جب ان کا نبی علیہ السلام نے مقابلہ کرایا تو دوسرے صحابی کو جب گرایا تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو اجازت دے دی. آج کل ہم جو ہے نا اسے دین کے کاموں سے اپنے آپ کو جو ہے نا دور کیا. یار میرے کو نہ، جب تبلیغ والے آتے ہیں تو ہم پیچھے راستہ چینج کرتے ہیں کہ ابھی پھر تنگ کرے گا، لیکن وہ لوگ جو ہے نا خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. سامنے والی جو مسجد ہے اس کو مسجد استراحہ بولتے ہیں. یہاں پہ نبی علیہ السلام جب احد کی جنگ سے واپسی پہ آ رہے تھے تو اسی جگہ پہ نبی علیہ السلام نے قیام کیا تھا، تھوڑا آرام فرمائی تھی. اس کو مسجد استراحہ بولتے ہیں. اوپر بورڈ پہ لکھا بھی ہے، بنی حارثہ بھی بولتے ہیں اور مسجد استراحہ بھی بولتے ہیں. تو یہ واپسی پہ یہاں قیام کیا تھا. واپسی پہ آئے گیا. احد کا پہاڑ ہے، یہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے، یا 9 کلومیٹر یا 9 میل ہے. تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. صفات میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک کھجور کا ٹکڑا بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو دے دے، اللہ جل شانہ کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دے گا. اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو 1 قرات کا ثواب دے گا. جو جنازے میں کام کرتے 2 قرات کا ثواب ملے گا. تو 1 قرات کی ثواب احد کے پہاڑ کے برابر ہے. یعنی 9 زبان پہ بولنا تو یہ آسان ہے، لیکن یہ دیکھو 9 کلومیٹر ہے، تقریباً 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. اور اتنا معمولی سے عمل بھی اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی عمل کرے ہمارے طرف آ جائے. یہ سامنے جگہ پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کو جبل رماد بولتے ہیں. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور ان کو یہ
ہدایت فرمائی تھی کہ اسی جگہ کو چھوڑنا نہیں. جب جنگ ختم ہو گئی, مسلمانوں کو کامیابی ملی, تو وہ لوگ نیچے آنے لگے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا امیر تھا, اس نے منع فرمایا. نبی علیہ السلام نے نیچے اترنے سے منع فرمایا, مگر ان لوگوں نے بولا کہ نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا, لیکن ابھی تو جنگ ختم ہو گئی, یہاں بیٹھنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ لوگ جب نیچے آنے لگے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ جو نیر سا بنا ہوا ہے پیچھے کی طرف سے یہاں سے آئے, تو اس نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا. مسلمان بے خبری کے عالم میں تھے, تو اس میں کافی مسلمانوں کا پھر نقصان ہوا. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, اور نبی علیہ السلام کا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے. اور بڑے بڑے صحابہ کرام مصعب بن عمیر بھی, عبداللہ بن جاحش, سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ کرام پھر اس مقام پہ جو ہے نا شہید ہو گئے. 70 صحابہ کرام اسی مقام پہ ان کی قبریں موجود ہیں. یہ مسجد والی جگہ پہ نبی علیہ السلام کی خیمہ مبارک تھی. یہاں پہ نبی علیہ السلام جنگ کی پورا جو ہے نا نگرانی کر رہے تھے. اس طرف سے جو مدینہ تھا نا, اس طرف تو نہیں آ سکتے تھے, ہاں جی, اس سائڈ سے آئے تھے. جگہ پہ نبی علیہ السلام کی خیمہ تھا. یہ خیمہ گاہ تھا. مسجد شہر نہیں چلتی بنی ہے, شہر چھوٹی سائڈ مسجد. یہاں پہ 3 قبریں ہیں. جی, ایک قبر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور دوسرا مصعب بن عمیر کی, اور تیسرا عبداللہ بن جاحش. یہ بالترتیب کس طرح ہے؟ یا ہے. باقی جو قبریں ہیں نا 67 یا 68, وہ پیچھے جو چھوٹے دیوار بنا ہوا ہے نا, جی, وہاں پہ اجتماعی قبر ہے. اور یا قبرستان کی دعائیں, السلام علیکم یا اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون, اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یا قبرستان کی دعائیں. باقی جو ہے نا جو بھی انسان پڑھتا ہے درود شریف و الحمد و قل ہو, جتنا انسان کو پڑھ سکتا ہے, ان کی درجات کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے دعا کرے. یہاں ہمارے پیارے نبی نے بہترین جنگی حکمت عملی اپنائی تھی اس مقام پر. اوپر آ جائے. اچھا خیر, وہ ہمیں لے کر جا رہا ہے, کہتے کہ اس جگہ سے رستہ دیا تھا, وہ جو پوائنٹ ہے.
सैंडल्स उतार दिए हैं। वीडियो में ना चेहरे याद रह जाते हैं, मैं बाबा जी को भी कवर कर रहा हूँ। लेकिन इस नहर के पानी की वजह से डर था कि वो कब्र ज़ाया ना हो जाए, फिर वहाँ से इधर शिफ्ट किया। गालिबन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फिर पहले यहाँ पे थी। باون 53 کې وراتو دا مکمل ځایونه خالي وو. چې 85 کې زره غنم چې مغاده ځایونه لا جوړېدل دي. نو دا اوس جوړ شوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زخمی ہو گئے نا تو سب سے پہلے یہاں پہ آ کے پناہ لیا تھا نبی علیہ السلام نے. اس کے کونے پہ جگہ تھا، یا بھی تو انہوں نے وہ لگا دیا ہے. یہ سامنے جو دیوار بنا ہوا ہے پہلے یہاں پہ بیٹھے تھے. اور یہ سامنے جو تصویر میں مسجد نظر آ رہا ہے یہ والا جی، مسجد میں نبی علیہ السلام نے نماز بھی پڑھی تھی جنگ کے دوران. یعنی جنگ جب ختم ہو گئی زخمی حالات میں بھی نبی علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑائی اور اس کے اندر نماز پڑھا تھا. اس کو مسجد فسح بولتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اوپر جا کے وہاں پہ پناہ لیا تھا. اور سامنے جو بنا ہوا ہے پہاڑ کے اندر خلا سا بنا ہوا جو. ہاں بالکل وہ جا رہے تھے. یہ اس کے اندر بند کی ہے وہ مسجد. ہاں یہ مسجد بن کی ہے. وہ اپنی قدرتی حالت میں ہے. سامنے جو جگہ نہیں ہے اوپر والا یہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے وہ پناہ لیا تھا. جس کی ابھی جو سیمنٹ لگا ہوا ہے سیمنٹ سے برپائی ہوئی ہے. تھوڑا سا غار نما بن جاتا ہے تھوڑا سا. یہ پہلے کھلا تالوں کے اندر جاتے. یہ لوگ ہمارے لوگ بھی زیادہ تجاوز کرتے ہیں نا اس وجہ سے بند کیا. دی غر معنی بی خلق پر خودن. ہاں دیتا بنانا خزو تخبرا نانا ہوتا رہے ہیں. Deci dasi 10 niște ce din garvane să le naschi. نو یہاں ہے وہ حصہ جس تصاویر میں نظر آ رہا ہے نا اس کی بیک سائڈ پہ. یہ تصویر جو ہے نا مسجد کی ہے. نہیں اچھا کہ انہوں نے بند کر دیا ورنہ لوگوں نے تو اصلی حالت میں رہنے نہیں دینا تھا اس کو.